لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہنا و طبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل مجھے جو کہا گیا ہے کہ آپ کی خدمت میں حصول علم کے حوالے سے چند عرائض پیش کروں. جس ترتیب سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ممکن ہے ابتدا میں آپ کو وہ ترتیب ایسا لگے کہ یہ علم دین کے بارے میں نہیں بلکہ کسی اور موضوع کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو جتنا ہو سکے آپ کے لیے واضح کروں. سورہ ملک میں رب العزت کا یہ فرمان کئی دفعہ آپ تلاوت بھی کر چکے ہیں، سن بھی چکے ہیں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس کے ترجمے سے بھی آپ بخوبی واقف ہوں گی کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں یہ کائنات ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس ہو اور اس کی قدرت اس پہ نہ ہو. رب العزت کے پاس ہونا ہماری طرح نہیں ہے. آپ کے اور میرے پاس اعضاء و جوارے ہیں لیکن ہماری ان پہ قدرت نہیں ہے. اگر قدرت ہوتی مجھے یہ اینک نہ لگی ہوتی. میرے پاس ہے لیکن میں اس پہ وہ قدرت نہیں رکھتا. میں سانس لے رہا ہوں لیکن اس سانس پہ میری قدرت مجھے حاصل نہیں ہے. خالق کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں ان تمام چیزوں پہ قدرت رکھتا ہوں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو اسے آپ بخوبی سمجھتے ہیں، کئی دفعہ آپ خود بھی بیان کر چکے ہوگے کہ خلقت کا مقصد کیا ہے. پاک پروردگار ہمیں ایک امتحان سے گزارنا چاہتا ہے اور اس کے بعد وہ خالق و مالک اپنا وہ انعام
ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے کامیابی کی صورت میں، اور وہ سزا ہماری ناکامی کی صورت میں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے ہماری خلقت کا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا امتحان ہونا ہے۔ امتحان جو ہوگا بغیر عمل کے نہیں ہوگا، اور عمل جو ہے وہ بغیر علم کے کبھی بھی انسان کو سعادت مند نہیں بناتا۔ ہمیشہ وہ عمل انسان کو سعادت مند بناتا ہے جس کی بنیاد علم ہو۔ تو ابتدا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا خلقت کا مقصد، اس کے بعد یہ کہ ہمیں بالآخر عمل انجام دینا ہے۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ بہترین عمل انجام دیں، عمل صالح انجام دیں، تو اس کے لیے ہم باقاعدہ مجبور ہیں کہ علم حاصل کریں کہ عمل صالح کون سا ہے۔ یہ علم کے بغیر ناممکن ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین بھی ہیں، ہم سب کے ہادی بھی ہیں، انہوں نے نہایت ہی خوبصورت انداز سے اس بات کو ہمیں سمجھایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان العامل بغیر علم کالسائر علی غیر طریق، کہا کہ بغیر علم کے عمل کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی مقام پہ اسے جانا ہے، پہنچنا ہے، لیکن اس کے صحیح راستے پہ نہیں چل رہا۔ فرض کریں آپ کو یہاں سے لاہور کا سفر کرنا ہے، آپ کے پاس گاڑی بھی ہے، آپ اچھی طرح ڈرائیو بھی کر سکتی ہیں اسے، معلوم ہے کہ لاہور آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف جا کے پھر آپ آگے بڑھیں گی، یا جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں سے اگر دیکھا جائے تو الٹے ہاتھ پہ ہائی وے پہ جا کے آپ آگے لاہور کی طرف جاؤ گے۔ تو آپ ابتدا سے ہی اس طرف جانے کے بجائے جس طرف لاہور ہے بالکل اس کی الٹی سمت یا کسی اور سائڈ پہ نکل جائیں، ہوگا کیا؟ جتنا سفر بڑھتا رہے گا، جتنے قدم اٹھتے رہیں گے، جتنا سواری آپ کی آگے بڑھتی جائے گی، آپ اپنے مقصد سے اتنا دور ہوتے جاؤ گے۔ آپ کا ہدف و مقصد یہ تھا کہ ہمیں لاہور پہنچنا ہے، اب آپ کچھ کر لیں، جب تک آپ صحیح سمت کی طرف نہیں آئیں گے آپ لاہور کی طرف نہیں آ سکتے۔ آپ پاکستان کے کسی اور سرے پہ چلے جاؤ گے، لاہور کی جانب نہیں آ پاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صحیح ٹریک پہ ہو ہی نہیں۔ تو پیغمبر اکرم کیا فرما رہے ہیں کہ جب بغیر علم کے عمل کرو گے تمہاری مثال ایسی ہے، تو لہذا اس کا مقصد وہ عمل بھی صحیح نہیں ہوگا، ہمیں کامیابی کی طرف لے کے نہیں جائے گا۔ آگے آپ نے فرمایا فلا یزید بودہ عن الطریق الواضح، اس کے اس سفر میں اضافہ تو ہوتا رہے گا، لیکن یہ اضافہ اس کی منزل سے اسے مسلسل دور کرتا رہے گا۔ بعد میں فرمایا والعامل بالعلم کالسائر علی الطریق الواضح، وہ جو علم کے اعتبار سے عمل کرے گا وہ صحیح راستے پہ ہوگا، ہر عمل اسے کامیابی سے نزدیک کر رہا ہوگا۔ تو معلوم ہوا علم کے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم سب کے مشکل کشا مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسی بات کو ایک اور انداز سے ہمیں سمجھایا۔ فرمایا من دخل فی ھذا الدین بالرجال، اس دین
کو اپنانے میں جو بھی شخص کوئی بھی ہو، اگر عام لوگوں سے اس نے دین لینا شروع کیا، اخرجہ منہ الرجال کما دخلہ، یہی لوگ اس کو دین سے نکال بھی دیں گے، کیونکہ بنیاد ہی کیا رکھ رہا ہے کہ عام افراد سے دین لے رہا ہے۔ میرے دادا یہ کہا کرتے تھے، بھائی آپ کے دادا کیا تھے، علم دین سے کتنے آگاہ تھے، دین کو انہوں نے کہاں سے حاصل کیا تھا۔ ہمارے ہاں تو قبلہ سالہ سال سے یہ ہوتا آ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، ممکن ہے صحیح ہو، بہترین عمل ہو، لیکن بنیاد کیا ہے، کہاں سے آپ کے پاس یہ ہے؟ تو مولا مشکل کشا فرما رہے ہیں اگر یہ عام لوگوں سے لیا ہے، علمی اعتبار سے کوئی اس کی پیچھے مضبوط آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، سرچشمہ علم سے آپ نے حاصل نہیں کیا، تو جس طرح آپ دین میں داخل ہو رہے ہیں، آج ایک عام فرد کی باتیں سن کے عمل کرتے جا رہے ہیں، دلی طور پہ آپ خوش بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اب میں پہلے میرے پاس اعمال کے اعتبار سے یہ چند چیزیں نہیں تھیں، اب الحمدللہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، فلاں کام بھی کرتا ہوں، 4 نیکیاں بھی کرتا ہوں، بہت اچھی بات۔ لیکن اگر علمی بنیاد نہیں ہے نا تو مطمئن رہیں، مولا کہہ رہے ہیں، ان کی بات اٹل ہوتی ہے، وہ سب چیزوں سے آگاہ ہیں۔ کتنا آگاہ ہیں؟ کئی دفعہ آپ نے سنا ہے، ممکن ہے جب آپ کہیں مجلس پڑھنے جا رہے ہوں، وہاں آپ نے بیان بھی کیا ہو، جب مولا کو کہا گیا کہ مولا یہ کیا بات ہے، جب بھی سوال ہوتا ہے آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، جبکہ آپ کو اور مجھے کیا حکم ہے؟ تھوڑا سوچ کے۔ کہا رسول اللہ فرما گئے ہیں کہ کوئی سوال کرے تو پہلے تو اس کے سوال کو اچھی طرح سمجھو، تھوڑا غور و فکر کرو، پھر جواب دینا شروع کرو۔ کہنے والے نے کہا کہ یہ مولا نے اسے جواب اس طرح نہیں دیا، سوال کیا، کہا تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ فوراً کہا 5۔ مولا نے کہا کہ تم نے کچھ سوچا ہی نہیں، فکر ہی نہیں، غور و تدبر ہی نہیں، فوراً جواب کیوں دیا؟ کہا مولا یہ ہاتھ ہر وقت میرے ساتھ ہے، اس میں کیا غور و فکر کرنا ہے، کیا تدبر کرنا ہے؟ مولا نے ہاتھ آگے بڑھایا، کہا پوری کائنات میرے سامنے میری ہتھیلی پہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تو مولا نے واضح کر دیا ہم جو بھی عمل کریں گے ہمارا عقیدہ یہی ہے ان کے فرمان کے مطابق، جہاں کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کو بھی، آپ اور میں جتنا بھی متقی ہو جائیں، اللہ کرے زیادہ سے زیادہ ہوں، تقوی ہمیں ہر آن بڑھتا رہے، لیکن جتنا بھی ہم باعمل ہو جائیں، با تقوی ہو جائیں، یہ منازل طے کرتے ہوئے رب العزت کا قرب حاصل کریں، اس کی رضا کو زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، بالآخر نقص رہے گا۔ کمال کی وہ حد جو ائمہ اطہار و اہل بیت کے پاس ہے اس تک ہماری پرواز ہو نہیں سکتی۔ ہاں ایسا نہیں ہے وہ نہیں ہو سکتی تو بالآخر آپ جناب ابو ذر کے مقام تک جا سکتے ہو، جناب سلمان کے مقام پہ آسان نہیں ہے، ممکن ہے کہ نسلیں گزر جائیں اس کے بعد اسی نسل سے پہنچے، پاکیزگی بڑھتی جائیں۔ بالآخر آپ علماء میں سنتے ہیں، بہت ہی معروف نام ہے علامہ ہلی علیہ الرحمہ، اجتہاد کی منزل پہ سن بلوغ سے پہلے پہنچ گئے۔ یہ اس گھرانے کی پاکیزگی کی خبر ملتی ہے ہمیں اس سے، تو ممکن ہے آپ اور میں ان مقامات پہ نہ پہنچیں، 2-3 صدیوں کے بعد ہی ہماری 6 7ویں نسل میں کوئی
اگر یہ پاکیزگی مسلسل بڑھتی رہی تو ان مقامات پہ جو ائمہ کے خاص اصحاب تھے پہنچ جائیں. تو عام افراد سے آپ جب بات لیں گے، ایک عام فرد، میں آپ کو یہ جملہ کہہ کے آپ کے لیے واضح کروں، ممکن ہے 90% وہ کامل ہو جائے، 10% تو پھر بھی ناقص ہے نا، تو اس کی بات ناقص رہے گی. جب ناقص رہے گی تو دین کا حصہ نہیں ہو سکتی، دین کامل ہے. تو اسی لیے مولا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو عام افراد سے کبھی دین کو نہ لینا، سن لینا ان سے، لیکن وہ کہیں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کرنا چاہیے، تو اس کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ اگر وہ کہہ دیں مولا کائنات نے فرمایا ہے، بسم اللہ، معصومین میں سے فلاں معصوم نے فرمایا ہے، بسم اللہ، قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، بسم اللہ، لیکن وہ کہیں کہ میرا خیال یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، وہ سمجھتے رہیں، وہ ان کے لیے ممکن ہے حجت ہو، آپ کے لیے اور میرے لیے حجت نہیں ہو سکتی. میں نے کہا اتنا پاکیزگی کا لیول ہو کہ وہ 90% کامل ہوں لیکن 10% ناقص ہے نا، تو کیا معلوم جو ہمیں دیا ہے اس میں نقص ہے، یہ وہ کمال ہے. تو مولا اسی لیے آپ کی اور میری رہنمائی کر رہے ہیں. مشکل کشائی اصل میں ہے ہی یہی کہ دیکھو تمہارے لیے راہ کو میں روشن کر رہا ہوں، یہ غلطی نہ کرنا، اپنے جیسے عام فرد سے دین کو نہ لینا. اگر لوگے تو اس نے تمہیں دین سکھانا شروع کیا، معلوم ہوا اسی جیسا ایک اور ہے، تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی، دین سے باہر ہو جاؤ گے. اس مقام کا بھی یہ تقاضا نہیں ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو میں عرض نہیں کر سکتا، لیکن اتنا بتا سکتا ہوں، جب رب العزت نے، پہلے تو یہ عرض کر دوں، کتنے صاحب امامہ ہوں گے جو دین سے دور کر رہے ہوں گے. اچھا آپ میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا یہ قبلہ کیا کہہ رہے ہیں، صاحب امامہ اور دین سے دور کریں، بہت رہا ہے. جب رب العزت قرآن کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہو یُذِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، تو پھر باقیوں کے لیے کیا ہوگا؟ یعنی اگر اہل ذکر نہ ہوں، وہ جن کے قلوب پہ ان کو اتارا گیا ہے وہ نہ ہوں، جو اس کے صحیح وارث ہیں وہ نہ ہوں، تو یہی قرآن اگر ان کے علاوہ کوئی بیان کرنے والا ہو، وہ اسی قرآن کے ذریعے، بیان کرنے والا کوئی اور ہوگا لیکن اسی قرآن کے ذریعے گمراہ کر سکتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے. آگے مولا فرماتے ہیں وَمَنْ دَخَلَ فِيهِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ زَالَتِ الْجِبَالِ قَبْلَ أَنْ يَزُولَ. کہا اگر تم نے دین قرآن سے اور محمد و آل محمد سے لیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اگر ان سے لیا تو کہا ممکن ہے پہاڑ تو اپنی جگہ چھوڑ دیں، کوئی اتنا مضبوط مشینری ہو جو ان کی جگہ سے انہیں ہٹا دے، لیکن جس نے دین کو قرآن و اہل بیت سے لیا ہوگا اس کے قدم نہیں ڈگمگائیں گے. پھر موت اس کو سعادت نظر آئے گی، ان کے ساتھ گھبراہٹ نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی. آپ غور کریں اطمینان کی کیفیت ان کے ہاں جن کے ہم ماننے والے ہیں کس حد پہ تصور کوئی نہیں کر سکتا، کسی کی یہاں تک پہنچ نہیں ہو سکتی. ابھی جو حالات ہیں نا ہمارے ملک کے، کراچی میں تو آئے دن سنتے ہیں، کوئی اگر آپ سواری پہ جا رہے ہو نا، کوئی سامنے سے آ جائیں اور روک دیں، کہیں کہ رکو، جو ہے دو، جو ہے وہ تو انسان دے رہا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں بھی پھول جاتے ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے. کئی دنوں تک اسی کیفیت میں رہتے ہیں. کتنے ساتھی ہیں ملے ہیں، کہتے ہیں قبلہ آپ کو کیا بتائیں، جہاں لٹے تھے وہاں سے گاڑی اگر گزرتی بھی ہے نا، آج بھی وہ خوف پھر طاری ہو جاتا ہے. لیکن اطمینان کن کے پاس ہے؟
اہل بیت کے پاس. مولا کائنات شب ہجرت رسول اللہ نے کیا کہا؟ میرے مقام پہ لیٹ جاؤ. سونے کا نہیں کہا، لیٹنے کا کہا. یہ جو لیٹنا تھا مولا کا، یہ اطاعت رسول اللہ تھی. لیکن وہ جو سو جانا تھا، مولا کا کہنا کہ میں ایسی نیند کبھی نہیں سویا. کیوں؟ آج یہ بستر مصلی عبادت سے بڑھ کے تھا. کہا کہ میں سکون سے سویا. یہ سونا ان کے اطمینان کی کیفیت کو بیان کرتا ہے. نہیں تو تلواریں، معلوم ہے کہ ابھی یہ سب کے سب حملہ آور ہونے والے بھی ہیں، اور انہوں نے فیصلہ بھی یہ کیا ہے کہ سب نے حملہ کرنا ہے. جس کے بعد جو اسلحہ ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، تیر لے کے آئے ہوئے کہ لیکن اطمینان. یہ اطمینان کب حاصل ہوتا ہے؟ مولا کہتے ہیں جب تم دین کو قرآن سے لوگے، ہم اہل بیت سے لوگے. پھر پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، تم اسی جگہ ثابت قدم رہو گے. تمہاری زبان پہ پھر یہ ہوگا کہ جب کہا نا مولا نے اپنے ساتھیوں کو کہ تمہیں اجازت ہے چلے جاؤ. مختلف ان کے بیانات ہیں. یقیناً آپ عاشور سے ہٹ کے بھی وہ بیان کرتے ہوں گے. ان اصحاب کا ہم پہ بہت حق ہے. ہمیں اپنی مجالس میں ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے. جب ان کا ذکر کریں گے یقین کریں مولا خوش ہوں گے کہ میرے ساتھیوں کو انہوں نے یاد کیا ہے. جملات کیا تھے اور حقیقت میں مبنی تھے. مولا آپ کہتے ہیں ہم چلے جائیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ مارا جائے. مارنے کے بعد ٹکڑے کیے جائیں، ٹکڑے کرنے کے بعد آگ لگا دی جائے، آگ لگانے کے بعد خاکستر بنا کے اڑا دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے. اس طرح 70 مرتبہ بھی اگر ہمارے ساتھ یہ عمل انجام دیا جائے، مولا آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. یہ اطمینان علم اور عمل دلاتے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ یہ اس مرکز میں آتے، ابتدائی ہر ایک کے دنوں کی بات کر رہا ہوں. ایمانداری سے بتائیں آپ کی نماز اسی طرح تھی جیسے آج ہے؟ بہت فرق ہوگا، میں مطمئن ہوں. بہت سی چیزیں آپ نے سنبھال لی ہوں گی، بہت سے مسائل کو اچھے طریقے سے سیکھ لیا ہے. ممکن ہے اس وقت نماز میں سستی بھی ہو جاتی ہو، لیکن اب مجھے اطمینان ہے اس مرکز میں آنے کے بعد آپ تمام کاموں کو چھوڑ دیتے ہو گے. نماز پہلے وجہ آگاہ ہو گئے ہو، علم آ گیا ہے. علم ہے کہ نہیں میں جو بھی چاہتا ہوں، مجھے جو چیز بھی چاہیے اس کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کی بارگاہ میں جانے والا ہوں، جس کی بارگاہ میں جانے والی ہوں. جب اس کی بارگاہ میں چلی جاؤں گی اس کا قرب حاصل ہوگا. جو بھی چاہیے اس کے لیے میں کیوں اتنا کوشش کروں، آسانی سے وہ رب العزت مجھے عطا کر دے گا. تو یہ علم ہے جو آپ کو اور مجھے مضبوط کرتا ہے، مستحکم کرتا ہے، اور ہم آگے بڑھتے ہیں. اب آپ کی خدمت میں اس سے پہلے کہ میں عرض کروں کہ علم کیوں ضروری ہے، وہ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. یہ مقدمہ اسی لیے تھا کہ بالآخر ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہدف و مقصد امتحان دینا ہے. امتحان میں کامیابی کے لیے عمل صالح کی ضرورت ہے، عمل صالح کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور علم ہمیں جو حاصل کرنا ہے قرآن و سنت سے، اہل بیت اطہار سے، رسول اللہ اور ان کی آل سے. اس کے علاوہ وجہ کیا ہے؟ یہ دلیل ہے. وجہ یہ ہے کہ باقی ناقص ہیں. ممکن ہے میں موسیٰ رضا 99% ناقص ہوں، ممکن ہے کوئی 10% ناقص ہو، بہت اس کا درجہ بلند ہو، لیکن بالآخر ناقص ہے. تو دین کامل ہے، دین رب العزت کا بنایا ہوا ہے، دین کمال کی طرف لے جانے والا ہے. کبھی بھی صاحب نقص کمال کی طرف نہیں لے جا سکتا. تو ہمارے پاس جو دلیل ہے یہ عقلی دلیل ہے. باقی قرآن کے حوالے سے کہ رب العزت کہتا ہے کن سے لو، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ. خود ہی علم ہے کیا جسے ہمیں حاصل کرنا ہے؟
پھر میں عرض کروں، اپنی بات تو ہم کر نہیں سکتے، کریں گے تو ناقص ہوگی۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے زیادہ آسان حقیقت کوئی دین کو بیان نہیں کر سکتا، مطمئن رہیں، ان سے بہتر، ان سے آسان کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ العلم نور، علم کیا ہے؟ نور ہے۔ مزید وضاحت کے لیے بھی آگے فرمایا والجہل ظلمت، جہالت کیا ہے؟ اندھیرا ہے، ظلمت ہے۔ یہ دوسری بات جو کی ہے اس نے زیادہ واضح کر دیا، علم نور ہے اور جہالت کیا ہے؟ ظلمت ہے، اندھیرا ہے۔ اب میں مثال دے کے آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ آپ جس گھر میں بھی رہتے ہو، جہاں رہتے ہو، اس گھر میں ممکن ہے آپ 5 سال سے رہ رہے ہو، 10 سال سے رہ رہے ہو، 15 سال سے رہ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس گھر میں چیزیں اپنے اعتبار سے رکھی ہوئی ہیں، آپ کو معلوم ہے کون سی چیز کو کہاں رکھنا ہے، اس کے لیے مناسب مقام کون سا ہے، آپ نے رکھی ہوئی ہیں۔ دن کی روشنی میں آپ کو کوئی چیز اٹھانی ہو، آپ آرام سے، آپ کو معلوم ہے فلاں کمرے میں، کمرے کی اس سائڈ پہ، اس کبرڈ میں یا فلاں تاخچے پہ چیز رکھیے، اٹھانے میں کوئی وقت آپ کو درکار نہیں ہے، اتنا کہ آپ کو قدم اٹھانے ہیں، کہیں رکنا نہیں ہے، جا کے وہ چیز لے لینی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ روشنی ہے، یہ نور ہے۔ اب لائٹ تو جاتی ہے نا آپ کے ہاں بھی، یہ فقط ہمارے ہاں جاتی ہے کراچی میں، تو لائٹ جاتی ہے۔ جب لائٹ چلی جائے، رات کا وقت ہو، گھپ اندھیرا ہو، آپ کا اپنا ہی کمرہ ہو، آپ اپنے گھر کے صحن میں ہو، بالکون میں ہو، باہر ہو، کوئی چیز آپ کو اٹھانی ہے، آپ اسی آسانی سے جا کے اٹھا لیتے ہو۔ آپ کا کمرہ بھی 5 سال سے رہ رہے ہو، 10 سال سے آپ زندگی کر رہے ہو، دن رات آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، چیز آپ کی اپنی ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو رکھا ہوا ہے، معلوم بھی ہے کہاں ہے، سیدھی طرف ہے، الٹی طرف رکھی ہوئی ہے، معلوم ہے آپ کو۔ تو اب رات کو اس گھوپ اندھیرے میں چیز کو اٹھانا آسان، تو قدم کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ ڈگمگا رہے ہوتے ہیں، آپ ٹٹولتے ہوئے آگے جا رہے ہوتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اندھیرا ہے۔ تو اگر علم کی روشنی کے ذریعے زندگی کرو گے، زندگی کا سفر بہت آسان ہوگا، بہترین انداز سے آگے بڑھو گے۔ لیکن خدا نہ خواستہ علم نہ ہوا تو پھر مثال وہی ہوگی، ایک تو اپنے ہدف تک پہنچنے میں بہت وقت زیادہ لگے گا، اور ممکن ہے یہ جو ٹٹولتے ہوئے جا رہے ہو کئی جگہوں پہ ٹکراؤ، گرو گے تو نقصان کرو گے۔ کسی وقت معلوم ہوا علم نہیں تھا، محنت بھی کی، کام بھی کیا، اجرت بھی ملی، سہم مین میں سے خمس بھی دونوں کے دونوں ادا کیے، سہم امام بھی، سہم سادات بھی، معلوم ہوا جہاں دیا وہاں دینا بنتا نہیں تھا۔ یہ کیا ہے؟ علم کا نہ ہونا، کیونکہ آپ کے پاس امانت تھی، خمس آپ کا اور میرا نہیں ہوتا، جو نکال رہا ہوتا ہے خمس اس کا ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے پاس امانت ہوتی ہے۔ اب کب امین کہلائے گا؟ جب یہ اپنے مرج وقت کو جا کے دے گا یا اس کے وکیل تک پہنچائے گا جس کا اسے یقین ہونا چاہیے یہ وکیل ہے۔ اب اس بندے خدا نے، جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، محنت بھی کی، کوشش بھی کی، دن رات ایک بھی کیا، مال دنیا کمایا، آسانی سے نہیں کمایا، پھر اپنی زندگی میں اسے خرچ بھی کیا، سال پورا گزرنے کے بعد نہایت دیندار ہے، حق کو کھانا نہیں چاہتا، جو ذمہ داری سنی ہے اس کو ادا کرنا چاہتا ہے۔ تو خمس جو بنتا تھا وہ لیا، چاہے لاکھوں میں بنتا تھا، لیا، لیکن دے کے ایسی جگہ آ گیا ہے یہ بندہ خدا جہاں دینا بنتا نہیں تھا۔ اس کے سابقہ کاموں میں کہیں آپ کو کمی نظر آتی ہے؟ صحیح محنت مزدوری کی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مثال جو دے رہا ہوں، اس نے حلال کمایا، حلال راہ پہ استعمال کیا،
جو بچ گیا اس کو بھی چاہتا ہے میری ذمہ داری ہے اس میں سے خمس دوں، وہ بھی کر رہا ہے، لیکن فقط ایک جگہ کمی رہ گئی. اب میری وہ مثال آپ کو سمجھ آ جائے گی. 90% تو صحیح ہے نا، اس آخری 10% میں کوتاہی ہوئی، وہ بھی اس نے جان بوجھ کے نہیں کی، لا علمی کی وجہ سے ہوئی، اس کی جہالت کی وجہ سے ہوئی، صحیح چیز معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی. تو کیا ہو گیا؟ خمس ادا نہیں ہوا. تو علم کیا ہے؟ نور ہے، اور جب روشنی ہوتی ہے انسان سکون سے آگے بڑھتا ہے، کسی مشکل میں نہیں آتا، رستہ بھی نہیں بھولاتا، اپنے صحیح رستے پہ چلتا رہتا ہے. دوسرے مقام پہ ہماری رہنمائی کے لیے کہا العلم حیات، علم زندگی ہے، والجہل موت، جہالت کیا ہے؟ موت ہے. تو جس کے پاس علم نہیں وہ در حقیقت روایات کے جملے ہیں، چلتی پھرتی کیا ہے؟ لاشیں ہیں. تو دین کے حساب سے یہ ہوا. اب علم کیا ہے؟ زندگی ہے. جہالت کیا ہے؟ موت ہے. مجھے یہ بتائیں، موت کے بعد مردے کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ زندہ لوگوں کے. ایسا ہے نا، چاہیں تو اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کریں، چاہیں تو نہ کریں. اب اس کا کوئی اختیار نہیں رہا. چاہیں تو اسے وقت پہ غسل دیں، چاہیں تو غسل نہ دیں. اب اس مردے کا کوئی اختیار نہیں ہے، مکمل زندہ لوگوں کے اختیار میں ہے. ایسا ہے نا، چاہیں تو اسے جس طرح دین کہتا ہے جلدی قبر کے سپرد کر دیں، چاہے تو نہ کریں. اب اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں. تو دین نے آپ کو اور مجھے یہی سکھانا چاہا کہ دیکھو، علم حاصل کرنا تاکہ تمہارا اختیار تمہارے پاس ہو. یہ جو ہمارے ہاں شور کیا جاتا ہے نا کہ ہمارا اختیار دوسری قوموں اور ملتوں کے پاس ہے، ہمارا اختیار فلاں فلاں کسی ملک کا مجھے نام نہیں لینا، ان کے ہاتھ میں ہے، ہمارے فیصلے وہاں ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم مردہ قوم ہیں، علم سے دور ہیں، تو لہذا وہ زندہ قومیں ہیں. علم کا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، علوم جتنے بھی ہیں سب محترم ہیں. یہ جو آج کے دور میں ٹیکنالوجی ہے، علم ہے، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. ہم تو سوئی بنانے کے بھی قابل نہیں ہیں. شور ہمارا اتنا ہے کہ اگر ایمانداری سے دیکھا جائے تو کانوں کے پردے پھٹ جائیں. ہمارا سارا شور اکٹھا کر لیا ہے جو ہمارا علم کے بل بوتے پہ شور ہے. ہم ایک سوئی بنانے کے قابل تو آج تک ہوئے نہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ جو دنیا کی بہترین یونیورسٹیز ہیں، اب اس کو انسان کیسے کہے؟ الحمدللہ تو کہا نہیں جا سکتا، تکلیف دہ ہے. ایک یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جو مسلم ممالک میں سے کسی ملک میں ہو. آپ کہیں گے کہ ہمارا موضوع علم دین ہے. مطمئن رہیں، میں نے آپ کو کہا جتنے علوم ہیں کوئی علم ایسا ہے ہی نہیں جو ذات حق اور اس کے نمائندوں کی طرف سے نہ ہو. جتنے علوم ہیں، جتنا ٹیکنالوجی ہے، یہ سب انبیاء و اہل بیت کی طرف سے آگے گئے ہیں. میتھمیٹکس میں اہل بیت سے بڑھ کے کون تھا؟ مولا کائنات سے آگے بڑھ کے کون تھا؟ میرا موضوع نہیں، آپ کو فقط بتا رہا ہوں. آپ اپنی مجالس میں آگے پیش کریں گی کہ وہ جو آیا کہ بھئی اتنے اونٹ ہیں اب تقسیم کرنے ہیں، تقسیم کسی اعتبار سے بن نہیں پا رہی تھی، مولا نے ایک اپنی طرف سے اس میں جمع کر دیا اور وہ 18 ہو گئے. تو مولا نے بتا دیا کہ ریاضی جتنا ہم جانتے ہیں تمہارے بس میں نہیں ہے جاننا. صلی علی محمد و آل محمد. کیونکہ وہ سراپا نور ہیں، اور ہمارے ہاں بحث یہ ہوتی ہے وہ نور ہیں.
جب علم نور ہے تو صاحب علم نور نہیں ہوگا، جو بانٹ رہا ہے وہ نہیں ہوگا، ہے تو بانٹ رہا ہے۔ ہمارے یہ کوئی عام افراد کا نہیں ہے، اب علماء ہی کہوں ان کی آپس میں بحث ہے، اور ہمارے علماء میں بحث ہے، یار دیکھو علم کی کیا فضیلت ہے، یہ تم کیا کہتے رہتے ہو، وہ کہتے ہیں رب زدنی علما، وہ تو علم کے اضافے کی بات کرتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچا کہ رب زدنی علما کہاں کہتے ہیں، یہ کبھی سوچا ہی نہیں۔ جب اہل بیت اطہار رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں رب زدنی علما، لیکن جب ہمارے درمیان آتے ہیں تو کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کن سے خطاب کر رہے ہیں۔ جب خالق کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں رب زدنی علما، جب ہمارے سامنے آتے ہیں کہتے ہیں جو پوچھنا ہے، تمہاری پرواز کا معلوم ہے ہمیں، تمہیں اگر پرواز ملی بھی ہے تو ہمارے علم سے ملی ہے، جتنی ملی ہے، جو پوچھنا ہے پوچھو، جتنا سوال ہے پوچھو۔ تو آپ کو اور مجھے یہ ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے کہ علم کو کیا کہا گیا؟ حیات۔ فقط علم کو آپ کی اور میری حیات نہیں کہا گیا، بلکہ دین اسلام کی بھی حیات کہا گیا۔ اسی علم کو کہا گیا کہ اس کے بعد حیات ممکن بھی نہیں، واقعی ممکن نہیں ہے۔ اگر علم نہ ہو تو علم طب نہ ہو، مریض کا علاج ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ علم طب ہے تو مریض کا علاج ممکن ہے۔ جہاں علم طب ابھی نہیں پہنچی وہاں کا کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا علاج ابھی تک دریافت، تو لہٰذا اس کو گھر میں رکھو، جتنا ہو سکتا ہے اس کی خدمت کرو، ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں تمام علوم محترم ہیں، تو یہ بات بھی آپ کے لیے واضح کر دوں، تمام علوم میں نے کہا رب العزت کی ذات اور اس کو نمائندوں سے ہی ہم انسانوں تک پہنچے ہیں۔ پہلی بات، وہ علم جو جمادات کی حفاظت کرتا ہے وہ بھی محترم ہے، لیکن ایک درجہ بلند ہے اس سے علم، کون سا؟ جو نباتات کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر وہ علم جو حیوانات کی حفاظت کرتا ہے، وہ ان دو پہلے علوم سے، علوم جمادات و نباتات سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ درجہ بندی ہے، جمادات سے افضل نباتات، نباتات سے افضل حیوانات، حیوانات سے افضل انسان۔ تو وہ علم جو انسانوں کی زندگی بچاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، یعنی یہی علم طب، یہ ان پہلے تین علوم سے کیا ہے؟ محترم ہے۔ کیوں محترم ہے؟ کیونکہ انسان ان سب سے محترم ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ اب جو انسان کی جان بچاتا ہے وہ علم محترم ہے، تو اس علم کی کیا شان ہوگی جو انسان کا ایمان بچاتا ہے، جو ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ الحمدللہ اس علم کے حصول کے لیے نکلے ہو، اور حاصل کرنے کے بعد اس علم کے ذریعے اس پوری دنیا کو آپ منور کرنا چاہتے ہو۔ تو آپ کا اور میرا کام ایک ہی ہے، قرآن و سنت سے اپنے رشتے کو مستحکم کرنا، نہیں تو اس کے علاوہ کوئی چارہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ بالعلم تکون الحیات، علم کے ذریعے ہی زندگی ہو سکتی ہے، اگر علم نہیں ہے تو زندگی نہیں ہو سکتی، انسان محتاج ہو جاتا ہے۔ چھوٹے علاقے میں ہے، اچھے ہاسپیٹل نہیں ہیں، کہاں یہاں وہ وسائل نہیں ہیں، علمی اعتبار سے جو ترقی ہوئی ہے اس کے نتائج اس علاقے میں نہیں ہیں، وہاں جاؤ جہاں ٹیکنالوجی ہے۔ ہمارے ملک میں جب علاج ممکن نہیں ہوتا کہتے ہیں ابھی ہم ٹیکنالوجی میں بھی پیچھے تو ہیں ہی، ہمارے پاس وہ چیزیں بھی نہیں پہنچی، وہ وسائل بھی ہمارے پاس نہیں ہیں، فلاں ملک میں ہیں، سفر کرو وہاں علاج کے لیے جاؤ۔
نہیں تو اس کے علاوہ کیا ہیں؟ محتاج ہیں. کہا لا حیات الا بالدین. پہلے کیا کہا؟ علم زندگی ہے، حیات ہے. کہا یہ زندگی اس وقت تک زندگی نہیں ہے جب تک دین نہ ہو. دین کا ہونا ضروری ہے. آپ نے اس آیت کو کئی دفعہ پڑھا ہوگا، تلاوت کی ہوگی. نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم، اللہ رب العزت کا فرمان ہے اپنے بندے اس مخلوق کی. یہ حبل الورید کیا ہوتی ہے؟ یہ دو رگیں جو دماغ تک خون پہنچاتی ہیں. کام اس سے بھی زیادہ نزدیک ہے. دو رگیں جو دماغ تک خون پہنچاتی ہیں. آپ کو معلوم ہے اگر ایک لمحے کے لیے یہ خون رک جائے تو زندگی باقی نہیں رہتی، تمام. جسے آپ اور میں کہتے ہیں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. اللہ کرے ہو جائیں پیارے. پیارے ہوں، البتہ جب پیارے ہوں تو واقعی جلدی پیارے ہو جائیں. مشکل ہی نہیں ہے. آپ سب کا، ہم سب کا، اللہ رب العزت تمام مومنین کا خاتمہ بالخیر کرے. یقین جانے اہم ترین دعا یہی ہے. 18 سال حوضے میں رہے، جس مرجے کے پاس بھی جانا ہوا، جس بڑے استاد کے پاس جانا ہوا، ایک ہی جملہ ہوتا ہے دعا کا، خاتمہ بالخیر. کہاں انسان چلتے ہوئے، کہاں خدا نہ خواستہ تاریخ اٹھا کے آپ دیکھو گے، بہت سے افراد بظاہر تقوی کی بہت اعلیٰ منازل پہ نظر آتے تھے، لیکن خاتمہ صحیح نہیں ہوا. شیطان مردود کا خاتمہ کو صحیح ہوا؟ نہیں تو عبادات، یہ وہ مقام، یہ کہ زمین سے اٹھا کے چوتھے آسمان تک ایک دن میں نہیں گیا، بالآخر یہ عبادات کو انجام دی، لیکن خاتمہ بالخیر نہیں ہوا. خاتمہ بالخیر ہونا ضروری ہے. کیا کہا کہ یہ دو رگیں، اللہ رب العزت کہتا ہے میں ان سے بھی زیادہ قریب ہوں. اس کے معنی کیا ہے؟ کہا جس طرح ان رگوں کو اگر کاٹ دیا جائے ایک بھی رگ کو تو یہ ظاہری جو زندگی ہے یہ موت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اگر تم بھی مجھ سے دور ہوئے تو تمہاری زندگی نہیں ہے، ایک مردہ لاش کی طرح ہو. جب تک اللہ کے ساتھ رہیں گے آپ اور میں، تب تک وہ اصل زندگی ہے جسے خدا آپ کے لیے اور میرے لیے چاہتا ہے. نہیں تو کہا تمہاری روح مردہ ہو جائے گی. جب روح مردہ ہو جائے گی نا پھر کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. روح مردہ ہونا سمجھتے ہو آپ؟ روح بیمار ہونا بتا دوں. یہ جب بھی ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے، معصیت ہوتی ہے، تو دل پہ آپ نے سنا بھی ہے، بیان بھی آپ کرتے ہوگے، ایک سیاہ اگر فوراً توبہ کر لی، دھل گیا، نورانی ہو گیا، تو یہ ہے اللہ کا گھر. پھر اس نے بسیرا کر لیا، آلودہ کر دیا. آلودہ جگہ پہ تو آپ نہیں رہتے، اللہ کیا رہے گا؟ تو اللہ رب العزت جب بالکل یہ سیاہ ہو جائے، اللہ پاک ہر ایک کو بچائے، تو پھر روح مردہ ہو گئی. اس سے پہلے کیا؟ بیمار ہوتی ہے، بیماری بڑھتی جاتی ہے، آخر میں مردہ. اچھا کیسے معلوم ہو ہماری روح بیمار ہے؟ جب بھی نماز میں دل نہ لگ رہا ہو نا، سمجھنا روح بیمار ہے. کیوں؟ نماز روح کی غذا ہے. جب بھی اچھے کام میں دل نہ لگ رہا ہو نا، سمجھنا روح بیمار ہے. کیوں؟ کیونکہ جب روح بیمار ہوتی ہے، روح کی غذا اسے اچھی جسم کی طرح. خدا نہ خواستہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں، بالآخر زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ ہوئے ہوگے، یا جو ہوئے ہیں ان سے پوچھ لیجئے گا کہ جب انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، گھر والوں کی صحیح و کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسے اچھی سے اچھی غذا بنا کے دیں. کچھ کھا نہیں رہا کیونکہ اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، لہذا کچھ اچھا بنا کے دیں، کچھ تو کھائے. جسم بیمار ہوتا ہے، جسم کو جسم کی غذا اچھی، روح بیمار ہو تو روح کو روح کی غذا اچھی.
تو جب بھی اچھے کاموں میں دل نہ لگ رہا ہو تو سمجھ جائیے گا کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. توجہ کیجیے گا کہ کہاں گڑبڑ ہے, کیسی گڑبڑ ہے اور اس سے کیسے بچنا ہے. تو اللہ رب العزت یہی پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو جو میرے قریب رہو گے تمہاری روح مکمل طور پہ زندہ رہے گی, تم مستحکم رہو گے, تمہارا رشتہ ہی تمہارے خالق سے مضبوط ہوگا. لیکن اس رشتے کو جتنا کمزور کرتے جاؤ گے, دور ہوتے جاؤ گے, تو جس طرح یہ حبل ورید کٹنے کے بعد انسان کی ظاہری زندگی جسم زندہ باقی نہیں رہتا, اسی طرح مجھ سے دور ہوتے ہو تو تمہاری روح زندہ نہیں رہتی, تمہاری روح بیمار ہو جاتی ہے. پھر آپ نے فرمایا ان العلم حیات القلوب, یہ جو علم ہے نا یہ دلوں کو زندہ رکھتا ہے. دل اگر واقعا مضبوط ہو نا, آپ یقین جانیں انسان بڑے سے بڑا کام کر جاتا ہے, دلی طور پہ مضبوط ہو, اس اعتبار سے وہ ہو. اگلا جملہ وَنُورُ الْأَبْصَارِ مِنَ الْأَعْمَى, عجیب جملہ ہے. ممکن ہے آج سے چند سال پہلے بھی اس جملے کو سمجھنا آسان نہیں تھا. کہا نابیناؤں کے لیے یہ کیا ہے, یہ علم نابیناؤں کے لیے, یعنی جنہیں نظر نہیں آتا, یہ علم ان کے لیے کیا ہے, بصیرت ہے, بصارت ہے. نور الابصار, آنکھیں دیکھ نہیں سکتی, پھر کیسے؟ آج چند سال ہو گئے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا سنا ہوگا, وہ جن کی آنکھیں پیدائشی طور پہ نہیں ہوتی, علم کے ذریعے لیپ ٹاپ پہ بیٹھے کام کر رہے ہیں, ان کی تو آنکھیں ہی نہیں ہیں. کہا نہیں, علم میں اتنی طاقت ہے, آنکھیں نہ ہوتے ہوئے بھی انسان دیکھ سکتا ہے, انسان آگے بڑھ سکتا ہے. نور الابصار. پھر کہا قوت الابدان من الضعف, ظاہری طور پہ جسم کمزور ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہ جسم کام ایسا کر جائے گا کہ کوئی اسے سمجھ بھی نہیں سکتا. تو کہا کہ جسم ممکن ہے کمزور ہو, لیکن علم ایسی طاقت ہے وہ سب پہ غالب آ سکتا ہے. نہایت ہی آسان مثال, مجھے ایمانداری سے بتائیں, مضبوط ترین پہلوان دنیا کے 1 نہیں 8-10 کھڑے ہو جائیں, اور ایک فرد ہو جو نہایت کمزور ہو, لیکن اس کے ہاتھ میں اس موجودہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہترین اسلحہ ہو. یہ پہلوان ایسے ہوں کہ اسے پھونک مارے یہ اڑ جائے, لیکن ان کے پاس اسلحہ نہیں ہو, اس کے ہاتھ میں اسلحہ ہو جو علم اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے. ان میں طاقتور کون ہے؟ جس کے پاس اسلحہ ہے. یہ سب کو ڈھیر کر سکتا ہے, ان کو ڈھیر کر سکتا ہے جن کی پھونک سے وہ شاید اڑ جائے, لیکن علم اور ٹیکنالوجی نے اب اس کو اتنی طاقت دے دی, اتنی قوت دے دی کہ اس کا مقابلہ وہ ظاہری طور پہ جو بہت مضبوط ہیں نہیں کر سکتے. ایک آدمی بہت طاقتور ہو, بہت مضبوط ہو, چلنے میں وہ 80 کلومیٹر ایک ساتھ کر لیتا ہو, نجف سے شروع کرے اور کربلا پہنچ جائے, بیچ میں کوئی اسے کہے کہ بھائی مجھے تو ریسٹ کرنا ہی نہیں, مجھے تھکاوٹ ہوتی ہی نہیں, اتنا اللہ نے مجھے طاقت دی ہے. لیکن ایمانداری سے بتائیں, اس کے مقابلے میں وہ جس کو ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا ہو, ان میں جلدی کون پہنچنے والا ہے؟ ٹیکنالوجی والا, جس کے پاس علم ہے, جس کے پاس چاہے یہ ظاہری طور پہ کمزور ہے, لیکن یہ چاہے گا تو ایک ملک سے دوسرے ملک کے سفر کو بہت ہی کم وقت میں کر لے گا. وہ شاید اس کی زندگی چلی جائے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے سابقہ سالوں میں بہت پہلے لوگ جو حج پہ جاتے تھے کہتے تھے اب پتہ نہیں واپس آ پائیں یا نہیں, کیونکہ دشوار راستے تھے. لیکن آج علم اور ٹیکنالوجی سے آپ اگر چاہیں تو دن میں 2 دفعہ مکہ ہو کے آ جائیں,
مختصر عبادت کریں، پھر آئیں، پھر چلے جائیں، ہو کے آ جائیں. اتنا علم اور ٹیکنالوجی کا وہ ہے. تو کاش، میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہم اہل بیت کے ماننے والے علم اور ٹیکنالوجی میں پوری اس کائنات میں ہمیں آگے ہونا چاہیے تھا. انہوں نے ہمیں اتنا پہلے ہماری رہنمائی کر دی، کہا کہ دیکھو اگر کوئی اندھا بھی ہے نا لیکن علم حاصل کر لیا تو اندھا نہیں رہے گا، اور کسی کی آنکھیں بھی ہیں نا، اگر علم حاصل نہیں کیا تو وہ اس طرح دیکھ نہیں پائے گا جس طرح یہ دیکھیں گے. کہا تم فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہو، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے ہم میں سے کہ اللہ پاک ہمیں بافضیلت بنائے ہر اعتبار سے. کس کی خواہش نہیں ہوگی؟ کہا بافضیلت بننا چاہتے ہو، یاد رکھنا راس الفضائل العلم. ان فضائل کا جو سر چشمہ ہے نا، جہاں سے یہ فضیلتیں شروع ہوتی ہیں، ابتدا ہے جو، وہ علم ہے. کوئی اور آپ کو در ایسا نہیں ملے گا کہ آپ کو میں بافضیلت بھی ہو جاؤں، میرا مقام بھی ہو جائے، میرا دوسروں پہ ایک شرف بھی ہو جائے، اور علم کے بغیر کہاں نہیں. سر چشمہ ہی یہی ہے. فقط سر چشمہ نہیں، وغایت الفضائل العلم. فقط سر چشمہ نہیں، انتہا بھی علم ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک مقام ایسا آئے گا آپ اور میں ایسے مقام پہ پہنچ جائیں کہ اس کے بعد علم کی ضرورت نہیں ہو. کہا نہیں. اطلب العلم من المہد الی اللحد. الی اللحد کہا ہے، قبر سے پہلے تک نہیں، قبر تک. آپ کا اتنا جانا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن آپ نے اپنے ان مسائل کو سیکھنے میں سیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا. مردے کو جب لٹا دیتے ہیں نا تو شانوں کو یوں پکڑ کے اسما افہم. اچھا سن رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہو سن، نہیں تو بے معنی ہو جائے گا. فقط سن نہیں رہا، افہم، سمجھ بھی رہا ہے. وہاں تک کہا ہے کہ کیا کرو، علم حاصل کرو. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت آئے انسان ایسے مقام پہ یقین کریں. حق تو یہ ہے جتنا حاصل ہوتا جاتا ہے اتنا کمیاں واضح ہوتی جاتی ہیں. ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہتے تھے کہ جب حوضے میں ابتدا میں گئے نا، پہلے تیسرے چوتھے دن تو پتہ چلا کہ یار ہم علامہ دہر ہوتے جا رہے ہیں، کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. جو معلوم ہے ہمیں ہے، یہ ذہن میں نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہو رہا ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں کسی کو معلوم نہیں ہے. کہا گزرتے گزرتے جب معلوم ہوا درس خارج میں بیٹھنا شروع ہوئے نا تو معلوم ہوا کچھ نہیں آتا، کچھ نہیں آتا. تو علم کہا کہ غایت الفضائل، ان کی نہایت بھی فضائل کی کیا ہے؟ علم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور آپ کہیں کہ قبلہ علم حاصل کریں، ہم جا کے لوگوں کے لیے بھی بیان کریں. علم سے تھوڑی پیٹ بھرتا ہے، مال چاہیے. تو دیکھیں کس طریقے سے آگاہ کیا، ہر سوال کا اہل بیت نے جواب دیا. لا کنز انفع من العلم. مولا کائنات فرما رہے ہیں جو مشکل کشا ہمارا عقیدہ ہے، تو مشکلیں ساری آسان کر دی ہیں تبھی مشکل کشا ہیں. کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز بھی، کوئی خزانہ بھی، مال یعنی یہی خزانے نا، یہ جو آپ کے اور میرے ہاتھ میں کرنسی ہے یہ تو اس کا متبادل ہے نا. پیچھے تو اس کے آپ دیکھیں بھی تو لکھا ہوتا ہے کہ بالآخر پشتوانہ کچھ اور ہے جس کی وجہ سے یہ مضبوط ہے. پیچھے سونا ہے، چاندی ہے، دوسرے ممکن ہے چیزیں ہوں. تو کہا کہ علم سے بڑھ کے کوئی خزانہ نہیں، گھبراؤ نہیں. آج یہ بات واضح ہو گئی، جن قوموں نے دنیاوی اعتبار سے علوم میں جو دنیا ہے ان کو حاصل کیا ہے، مال بھی انہی کے پاس ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی انہی کے پاس ہے، مال بھی انہی کے پاس ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ میں سے کوئی ہوں ممکن ہے ان کے والدین، ان کے والد کسی کارخانے کے، کسی مل کے، اس کے مالک ہوں، کسی فیکٹری کے، ان سے پوچھیں، اپنے بابا سے، اپنے بھائی سے، یا ان وہاں کام کرتے ہوں
وہ ٹیکنالوجی دیتے بھی ہیں نا، اس شرط پہ دیتے ہیں کہ اسے کھولنے کا تمہیں حق نہیں ہے، ہمارے نمائندے آئیں گے وہ کریں گے. اتنا محتاج ہیں ہم، اتنا محتاج رکھا ہوا ہے. کوئی جرت کر کے کھولتا بھی نہیں ہے، چلے دیکھ لیں سیکھ لیں، ہے کیا ہمارے 4 انجینئر سیکھ لیں. کوئی اتنا مہنگی ہیں یہ چیزیں، کوئی نہیں بھائی یہ رسک نہیں لے سکتے، انہی کے ہی نمائندے آئیں گے. یعنی جس کے پاس علم نہیں وہ محتاج محض ہے. علم زندگی ہے، علم ہی نور ہے. آپ کی خدمت میں اتنا عرض کروں، آپ کا زیادہ وقت نہ لوں، کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل انہوں نے رہنمائی کی ہے تمام مشکلات کے ہوتے ہوئے. کہا اپنی سعادت کے تحفظ میں کوشاں رہنا، اپنی سعادت کے تحفظ میں کوشاں رہنا. یعنی جو بھی سعادتیں آپ کو ملی ہیں، جتنی بھی سعادتیں آپ کے پاس ہیں، کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کے پاس کوئی سعادت بھی نہ ہو. ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن ان سعادتوں کے تحفظ میں کوشاں رہنا، سب سے بڑی سعادت جو سب کے پاس ہے، انسان ہونا. اشرف المخلوقات، اللہ کی مخلوقات میں آپ سے زیادہ کوئی سعادت مند نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ باقی سب آپ سے کم تر ہیں. خالق نے واضح پیغام دیا ہے حدیث قدسی میں، یہ سب میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، گھبراؤ نہیں، تمہارے لیے سب تمہیں مل جائے گا، صحیح راہ فقط انتخاب کرو. یہ سب میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، اس کا کرم اس سے زیادہ کیا ہو. کہا تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے. تو 2 سعادتیں ہو گئی. پہلی یہ اشرف المخلوقات، دوسری یہ کہ خالق نے آپ کو اور مجھے اپنے لیے چن لیا ہے. ان 2 سعادتوں کا بالآخر تحفظ کرنا کیا ہے؟ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. ایسا نہ ہو میں ظاہر میں انسان ہوں اور باطن میں، کہا بل ازل، قرآن نے کہا ہے، پہلے کہا حیوانات، پھر کہا یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ ان کے پاس تو عقل و شعور ہے نہیں. ان کے پاس عقل و شعور کی نعمت ہوتے ہوئے یہ ان سے بدتر ہو گئے یا ان جیسے ہو گئے. تو ہمیں اپنی انسانیت، انسان ہونے کا تحفظ کرنا ہے، اپنے خالق کے ساتھ رشتے کا تحفظ کرنا ہے. کہیں خالق ہم سے ناراض نہ ہو جائے، وہ ہمیں اپنی دربار سے دور نہ کر دے. یہ جو آپ کا اور میرا شرف ہے نا، اشرف المخلوقات کا ہونا، اچھا کس ایک چیز کی بنیاد پہ ہے؟ دیکھیں، اگر ظاہری طور پہ آنکھیں، ناک، کان، ہونٹ، ہاتھ، پاؤں اس کے اعتبار سے ہو، دوسری جو اس کی مخلوقات ہے کہیں زیادہ طاقتور ہے. آپ میں سے کوئی اگر ہاتھی بپھر جائے مقابلہ کرنے والا ہے؟ نہیں. یہی جو دوسرے جانور ہیں، گھوڑا میں نے خود دیکھا ہے، میرے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بندے کو سر سے دبوچا، اٹھایا، پٹخا. میرا بچپن تھا، مجھے آج تک وہ منظر نہیں بھولتا. میرا بچپن تھا، میرے سامنے اس نے جھٹکا، انسان وہ زمین پہ آیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی انسان کی طاقت نہیں ہے، اس کی طاقت میں وہ زیادہ ہے، بھاگنے میں بھی زیادہ تیز ہے. پھر ہم کیوں ہیں اشرف المخلوقات؟ عقل، شعور، یہ جو نعمت اللہ نے دی ہے. اب آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ علم کیوں پڑھنا ضروری ہے. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں العلم مصباح العقل. یہ علم
عقل و شعور کے لیے کیا کام کرتا ہے؟ چراغ ہے. اگر یہ نہیں تو پھر اس لیے تو آپ نے دیکھا ہے سب اشرف المخلوقات ہیں. جس کے پاس علم ہے اس کا درجہ کچھ اور ہے، جس کے پاس علم نہیں تو عوام الناس میں آپ کے سامنے بھی آپ دیکھ تو اسے زندگی گزارنے کا صحیح ڈھنگ نہیں آتا اس بیچارے کو، کیونکہ اس چیز کا بھی علم نہیں ہے. اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، کس کے ساتھ کس اخلاق سے رہنا ہے، کس سے بات کرنی ہے، کس سے بات نہیں کرنی، کس سے بلند آواز میں بات کرنی ہے، کس سے دھیمی آواز میں بات کرنی ہے. اس کے پاس یہ علم نہیں ہے. العلم مصباح العقل. مولا حسین کے بارے میں ہے نا، یہ سراپا علم ہے. مولا ان الحسین مصباح الہدا. کیوں؟ کیونکہ سراپا نور ہے مولا، سراپا علم. ہمارے پاس جتنی بھی ہے نا اس در کی بھیک ہے. اور مطمئن رہیں ہمارے پاس جتنا بھی ہو نا، میں کس طریقے سے عرض کروں، خرب میں اگر حصے کیے جائے نا، خرب میں حصے کا بھی خربواں حصہ نہیں ہے. یہ جو کسی وقت ہم ملانے بیٹھ جاتے ہیں نا فلاں کے ساتھ فلاں کے ساتھ، اللہ مان اللہ، بلاخر آپ اور میں اپنے عمل کے جواب دے تو ہیں نا، اس میں تو کوئی شک نہیں نا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. آپ مجالس میں پڑھتے ہو نا، اس کو بھی کئی دفعہ آپ نے عنوان کے اعتبار سے رکھا ہوگا نا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کوئی بھی عمل کسی کو وہ لقب دینا جس کا وہ اہل نہیں ہے، جواب دیں آپ. مثقال ذرہ سمجھتے ہیں، اتنا ہم پڑھتے ہیں. اس کے لیے علماء سمجھانے کے لیے کہتے ہیں یہ جو مٹی ہے اس کے بھی ذرے کو نہیں کہتے، ریت کے ذرے کو مثال دینے کے لیے کہتے ہیں، کیونکہ مٹی میں چمک نہیں ہے، ریت میں چمک ہوتی ہے. جب آپ سمندر وغیرہ ادھر جاؤ تو آپ دیکھو کہ ایک چھوٹا ذرہ اگر اس سے چھوٹا ہو تو پھر آپ کو نظر بھی نہیں آئے، اپنی چمک کی وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. صحیح کہا. اس سے بھی چھوٹا جو ہے نا ذرہ، اسے مثقال ذرہ کہا جاتا ہے. یعنی بہت دقیق ہے دین. اللہ رب العزت کا حساب بہت دقیق ہے. کہا کہ اگر اتنا بھی خیر کی ہے نا اس کی جزا ملے گی، اور اگر اتنا شر برپا کیا ہے نا تو اس کی بھی بالآخر آگے سزا ہے. اہل بیت اطہار سے ملانے سے پہلے ان کی اس روایت کو مد نظر رکھو. لا یقاس، ہمارا مقایسہ کسی سے نہیں کرنا. آیا وہ کوئی اپنی برتری چاہتے تھے؟ کہا کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے جب ہم جیسا سمجھنے لگو گے جو ہوگا ہی نہیں. پھر وہ جہاں تمہیں لے گیا اگر، کیونکہ اس کا بھی تو نہیں معلوم آخری لمحے میں وہ خاتمہ بالخیر اگر نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، کس کا آپ کو اور مجھے معلوم ہے. لہٰذا آپ کے لیے میرے لیے معیار 14 ہیں، 14. اس کے علاوہ کوئی معیار نہیں ہے. واجب الاحترام ہوں گے، اس میں شک نہیں ہے. ہمارے علماء، ہمارے بزرگ، ہمارے مراجعین، میں ہمیشہ منبر سے کہتا ہوں میری پوری نسل کسی مرجع کے ناموس، تحفظ، احترام میں چلی جائے مجھے فخر ہوگا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ میں انہیں اہل بیت کے ساتھ ملا ہوں. یہ بھی ہرگز نہیں ہوگا. ان چیزوں، یہ بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کو اور مجھے، ہم جب منبر پہ جانے والے ہیں، آپ بھی میں بھی، تو یہ چیزیں بنیادی آپ کی اور میری نظر میں ہونے چاہیے. سب سے بڑی بات کہا تمہاری قیمت، قدر و قیمت جو ہے نا وہ بھی علم کے اعتبار سے ہے. اکثر الناس قیمتاً اکثرہم علما. اکثر الناس قیمتاً اکثرہم علما. جتنا علم زیادہ اتنا قدر و قیمت زیادہ. کس کی نظر میں؟ رب العزت کی نظر میں. کس کی نظر میں؟
رسول اللہ اور اس کی آل کی نظر میں. قدر و قیمت ایسے نہیں ہے. کہا یہ سلمان کا درجہ یہ 10واں، ابو ذر کا 9واں، جبکہ ظاہری طور پہ الحمدللہ دونوں کے اعمال، نماز شب دونوں یہ وہ. کہا دیکھو اسی فرق کو سمجھو. کہا جب اس در پہ آئے ہیں نا، اس در کو جلانے کے لیے یہ دونوں ہستیاں موجود تھی. ایک کا ہاتھ قبضہ تلوار پہ تھا، ایک کا ہاتھ قبضہ تلوار پہ تھا، دوسرے کی نظریں مولا کائنات پہ تھی، جس کا 10 جس کے پاس فضیلتیں ہیں جو اس معیار پہ ہیں سلمان. کہا ان کی نظریں کیا تھی؟ کس میں تھی؟ مولا کائنات پہ. یہیں سے آپ کو پیغام لے لینا چاہیے. ظاہری طور پہ یہ لگتا ہے کہ جس نے دستہ تلوار پہ ہاتھ رکھا ہے اس کا نمبر زیادہ ہونا چاہیے. بالکل تیار کھڑا ہے، مولا اشارہ کرے اور میں اتنا بھی لمحہ غفلت نہیں کروں. ظاہری طور پہ یہی ہے نا. کہا نہیں، اتنا بھی اپنی طرف سے کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. اس میں بھی وہ میں ہے کہ میں جلدی کروں، میں پہلے کر دوں. سلمان کی نظریں کس پہ ہیں؟ مولا کائنات پہ. کہ یہ کیا حکم دیتے ہیں؟ یہ حکم دیں تو تلوار استعمال ہوگی، یہ حکم نہیں دیں تو مجھ سے بہتر یہ جانتے ہیں. یہ خدا کے نمائندے ہیں، ان کا رابطہ رب العزت سے ہر آن ہے. ظاہری طور پہ یہ لگتا ہے نہیں بھائی، جو جوش والا ہے جناب ابو ذر نسبتاً جوش والے تھے، تو وہ آگے اس نے قدم بڑھایا ہوا ہے، اس نے جلدی کی ہے، کٹ مرنے کو تیار ہے اس وقت. نہیں کہا نہیں. آپ اور میں فقط محتاج ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ان کا کیا حکم ہے، اور آپ اور میں فقط اطاعت کرنے والے ہیں، فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. اگر یہ میں اپنی مرضی سے جناب ابو ذر نے ہاتھ رکھا ہے تو اتنا لمحے کے لیے اطاعت نہیں ہے. جبکہ بظاہر یہ لگتا ہے نہیں بھائی یہ مرد میدان پہلے اترنا چاہ رہا ہے. نہیں، دین تشیع کا آپ کو ایک اصول بتاتا جاؤں. ہوش ہوش مکمل ہوش، مکمل ہوش کے بعد جوش ہے. جوش پہلے ہے ہی نہیں دین اسلام میں، مذہب تشیع میں. مکمل 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 آرام، سکون، اطمینان کے ساتھ سوچ و فکر ہے. مجھے اپنی طرف سے فیصلہ کرنا ہی نہیں ہے، مجھے دیکھنا ہے کہ قرآن و اہل بیت اس معاملے میں کیا کہتے ہیں. مکمل ہوش، مکمل ہوش، مکمل ہوش، اس کے بعد مکمل جوش. پھر جب مولا اترتے ہیں نا اور مولا کے ماننے والے اترتے ہیں، پھر سر کٹ کے گر رہے ہوتے ہیں. ہر طرف سے صدائیں کیا ہوتی ہے؟ الامان الامان. پھر دشمن بھی یہ کہتا ہے کہ ہر جگہ حسین نظر آتے تھے. کب؟ جب پورا گھرانہ کٹ چکا ہے، جب جوان جا چکے ہیں. اب معلوم ہوا، کہا کہ ہر فرد کہتا ہے مجھے لگتا تھا میرے پیچھے حسین کی تلوار ہے. یہ مکمل ہوش کے بعد مکمل جوش ہے. جناب عباس اتر رہے ہیں صفین کی جنگ میں، سب حیران ہو گئے. یہ کیا ہے؟ یہ مکمل ہوش کے بعد مکمل جوش ہے. پہلے مرتبے پہ کیا ہے؟ مکمل ہوش کہ مجھے کرنا کیا ہے، جو قرآن و اہل بیت کہتے ہیں. اس کو سمجھنے کے بعد نہیں، وہ سمجھنے تک معلوم ہو کہ ابھی تک کام بھی سب بگڑ چکے ہیں اور کتنے لوگوں کی زندگیوں کی بھی ذمہ داریاں خود پہ لے چکے ہیں. اور آپ کے لیے، میرے لیے اللہ پاک ہم سب کو علوم اہل بیت سے ہمیشہ فیضیاب فرمائے. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں من طلب العلم فہو فی سبیل اللہ. جتنی دیر آپ اور میں دین کا علم حاصل کرتے ہیں اتنی دیر اللہ کی راہ میں ہے. آپ کا اور میرا جہاد یہی ہے. یہ جو آپ یہاں آتے ہیں یہ آپ کا معمولی عمل نہیں ہے. یہ ہے کہ جب خدا کی راہ میں سے کیا مراد ہے؟
آپ گھر میں جب ارادہ کرتے ہو نا یہاں آنے کا، ارادہ جب کرتے ہو تب سے اس راہ پہ آپ نے قدم رکھ دیا. اب آپ اپنی چادر سنبھالنے کے لیے 4 قدم بڑھتے ہو، اپنا مکنا اٹھاتے ہو، اپنے ساکس پہنتے ہو، سلیوز کا خیال رکھتے ہو. یہ جتنے قدم اٹھا رہے ہو نا مکمل اطاعت رب العزت ہے اور مکمل آپ کی عبادت ہے. اور کس میں؟ خدا کی راہ میں. یہاں پہنچتے ہیں خدا کی راہ میں، یہاں رہتے ہیں خدا کی راہ میں، یہاں سے پلٹ کے جب تک گھر میں نہیں جاتے آپ خدا کی راہ میں. اس سعادت کی جو پہلے میں نے ابھی کہا ہمیشہ اس کے تحفظ کی کوشش کرنا، کیونکہ یہ سعادت مل گئی خدا کی راہ میں آ گئے، اب خدا کی راہ سے دور نہیں ہونا. آپ جتنی بھی چیزیں دیکھ لیں جو انعامات آپ کے لیے ہمارے لیے اللہ رب العزت نے رکھے ہیں شاید کسی کے لیے ہوں. پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں من طلب العلم فہو کالصائم نہارہ، جو علم حاصل کرنے کی صحیح کوشش کرتا ہے وہ خدا کے نزدیک ایسے ہے جیسے دن بھر جو روزہ رکھنے والے کی حالت ہوتی ہے. القائم لیلہ، جو پوری رات عبادت کرنے والے کو جس نظر سے اللہ رب العزت دیکھتا ہے. ابھی شب نہیں آئی، نماز شب کے لیے آپ نہیں کھڑے ہوئے. ممکن ہے کہ اگر ہم کھڑے بھی ہوتے ہوں 11 رکعت میں تو 1 گھنٹے کے لیے. کہا پوری رات جو عبادت کرنے والے خدا کی خاص مخلوق ہے، پاکیزہ مخلوق ہے، اللہ رب العزت جو انہیں مقامات عطا کرتا ہے آپ علم حاصل کرنے والوں کو عطا کرتا ہے. اس سے زیادہ عنایت کیا ہو. وَأَنَّ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ، اور سرور کائنات فرماتے ہیں کہ علم کا ایک باب جو حاصل کرتا ہے خیر من ان یکون لہ ابو قبیس ذہبا، اس سے بہتر ہے کوہ ابو قبیس. آپ میں سے جو بھی عمرے کی سعادت حاصل کر چکا ہے یا حج کی، اس نے کوہ ابو قبیس دیکھا ہوگا. آپ سب کو بھی اللہ رب العزت نصیب کرے، ہمیں بھی ہر سال نصیب کرے. تو کوہ ابو قبیس کا آپ نے روایات میں نام بہت سنا ہوگا، اور جہاں بھی نام ہے نا زیادہ تر یہی ہے کہ اگر یہ کوہ ابو قبیس، یہ پہاڑ اتنا بڑا سونے کا ہو جائے اور خدا کی راہ میں اس سونے کو خرچ کر دیں، آپ لوگ کچھ نہ کچھ تو اپنے لیے رکھو گے، کیونکہ کہتے ہیں آپ کا اس سونے کے ساتھ شغف خاص ہوتا ہے. لیکن آپ سارا کا سارا، کیونکہ جتنا دو گے، ایک اگر پہاڑ دو گے سونے کا تو اللہ تو 10 دے گا نا، تو آپ کے پاس کمی نہیں ہونے والی. تو کہا کہ اگر یہ پورا پہاڑ سونے کا ہو اور خدا کی راہ میں، یعنی دکھاوے کے لیے نہیں، خود جملہ یہ خدا کی راہ میں صحیح معنی میں، یعنی جس کا عمل اتنا خالص ہو خدا کے لیے کیا ہو، وہ دے دے فَأَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دے بھی اللہ کی راہ میں، ادھر ادھر اپنی مرضی سے نہیں دے، خالصتاً خدا کی راہ میں خرچ کر دے. کہا اس سے بہتر علم کا ایک باب سیکھنا ہے. یہ جو آپ ہے نا کہ بھئی حصول علم کی اہمیت کیا ہے، اس سے زیادہ کیا ہوگی. یعنی جب آپ یہاں آتے ہو مجھے نہیں معلوم، رب العزت کا حساب کتاب اسی کے ہاتھ میں ہے. تو آپ اگر یہاں ایک چیز، ایک باب سیکھ کے جاتے ہو، ممکن ہے چند کلاسوں میں آپ کو یہاں کے اساتذہ سکھاتے ہو، وہ جو ایک سیکھ کے جاتے ہو آپ کے نامہ اعمال میں اگر کوہ ابو قبیس ہوتا، اس کا سونا خدا کی راہ میں خالصتاً خرچ کرتے، اتنا نہیں اس سے کہیں زیادہ لکھا ہوگا. یہ تو آپ کو اور ہمیں وہیں جا کے معلوم ہوگا. ہم کہیں گے ایسا تو تھا نہیں. رب العزت فرمائے گا کہ اس دوران، ان چند دنوں میں تم نے علم دین کو سیکھا خالصتاً میری خاطر، شور شرابے کی خاطر نہیں، دھونس کی خاطر نہیں، اپنے آپ کو زیادہ بڑا دکھانے کی خاطر نہیں، میری خاطر سیکھا اور میری خاطر سکھایا، تو یہ اس کا اجر و ثواب ہے.
تو اس سے بہتر اور کیا اہمیت ہو. ہم سب کے سب جنت کی اس میں ہیں تلاش میں. ایسا ہی ہے نا. وقت تمام ہو گیا, میں فقط 1 منٹ لوں. جتنی ماہ رمضان کی دعائیں ان کو دیکھ لیں, دوسری دعائیں ان کو دیکھ لیں. حج پہ آپ جائیں, آپ خانہ کعبہ کے بہر, مسجد الحرام کے بہر کھڑے ہو کے ان دعاؤں کو دیکھ لیں. ان تمام دعاؤں کو آپ کو آخر میں جو جملہ ملے گا یہی ملے گا کہ بار الہ آتش جہنم سے نجات دے دے. دیکھ لیجئے گا, پہلے تو آپ کو سب یاد ہے, آتکنی من النار, یہی ہے نا. آتش جہنم سے کیا چاہتے ہیں؟ نجات. آپ اس راہ پہ ہو, فقط اس سے نجات نہیں ہے, جنت آپ کی منتظر ہے. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں من کان فی طلب العلم کانت الجنہ فی طلبہ. جنت اللہ رب العزت سے اہل علم کو مانگتی رہتی ہے, بار الہ مجھ پہ کرم کر, مجھے ایسے افراد جلد عطا فرما جو میرے لیے بھی نور کا سبب بنے. میری دعا ہے بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہم سب کو علوم اہل بیت سیکھنے سکھانے کی توفیق عنایت فرما, ان پہ عمل کرنے اور آگے اس عمل کو سکھانے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, عقل و شعور کی نعمت سے مالا مال فرما. کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے اس کے نتیجے کی طرف سوچنے فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما. مومنین جہاں جہاں آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مراجعین کی بار الہ تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار کا, ان کو طولانی عمر عنایت فرما, ان کا سایہ ہم سب پہ قائم فرما. ہمارے آقا و مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, ان کا ظہور پر نور جلد فرما, ہمیں ان کے بہترین آوان و انصار میں قرار دے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی. میری ایک بیٹی نے سوال کیا ہے کہ جن کو اچھے کام کرنے کا دل کرے مگر موقع نہ ملے یا توفیق نہ ہو تو کیا کریں؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے اِنَّا هَذِهِ الْقُلُوبِ يَصْدَعُ كَمَا تَصْدَعُ الْحَدِيدُ. کہا ان دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے. تو اصحاب بیٹھے تھے, سوال ضروری ہے, سوال کیا کریں, اچھی بات ہوتی ہے. اصحاب نے سوال کیا ما جلاؤہا یا رسول اللہ, زنگ لگتا ہے لوہے کو, بہت سی چیزیں ہیں جس سے اس کا زنگ ہٹا دیا جاتا ہے. یہ آپ نے فرمایا دلوں کو زنگ لگتا ہے, تو اس زنگ کو کیسے دور کریں؟ کہا بتلاوت القرآن, قرآن کی تلاوت کے ذریعے. قرآن کی تلاوت وہ چیز ہے توفیق بھی مل جاتی ہے, اور اگر خدا نخواستہ جو سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ توفیق وغیرہ وہ بھی مل جاتی ہے. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ. کام میں مطمئن ہوں آپ بلکھرے ہاتھوں سے اس سے کرتے ہوں گے, تو آپ قرآن کی تلاوت کرو گے. جتنا تلاوت بڑھتی جائے گی اتنا دل نورانی ہوتے جائیں گے, جتنے دل نورانی ہوتے جائیں گے توفیقات بھی حاصل ہوتی جائیں گی انشاءاللہ تعالی, اور رکاوٹیں بھی دور ہوتی جائیں گی. بر محمد و آل محمد صلوات.